لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعتکاف کے بارے میں چند مسائل سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کی شرائط بیان کی جائیں گی۔ تو اعتکاف کی شرائط میں سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ نمبر 2 کہ اعتکاف کی نیت کرے۔ نمبر 3 جنابت سے پاک ہو، یعنی اس کو غسل کی ضرورت نہ ہو۔ نمبر 4 عاقل ہو، سمجھدار ہو، بے وقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ نمبر 5 سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ ہو، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 6 معتکف شرعی مسجد میں اعتکاف کرے۔ شرعی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ایریا جہاں پر ہم جوتوں سمیت چپل سمیت نہیں جاتے، وہ شرعی مسجد ہے۔ جہاں سے جوتے اتارے جاتے ہیں اس سے آگے جو جگہ شروع ہوتی ہے اس کو شرعی مسجد کہتے ہیں۔ یہ ساری، اس کے اندر مسجد کا صحن بھی آ جاتا ہے، برآمدہ بھی آ جاتا ہے، وہ ساری مسجد آج۔ اور جہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں، جوتوں والی جو جگہ ہوتی ہے یا باہر جو لیٹرین والی جگہ ہوتی ہے یا اضافی جو مسجد کا صحن ہوتا ہے جہاں پہ نماز نہیں پڑھتے، جہاں پہ جوتوں کے ساتھ ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ وہاں پہ معتکف نہیں بیٹھ سکتا، بغیر ضرورت کے اس طرف نہیں جائے گا۔ اگر بغیر ضرورت کے جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف والا کب بیٹھے گا اعتکاف میں؟ معتکف اعتکاف کے لیے 20 رمضان المبارک کا روزہ مسجد کے اندر ہی افطار کرے گا، مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا۔ اس کے بعد اعتکاف والا اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتا، مسنون اعتکاف۔ البتہ نفلی اعتکاف کے لیے جب بھی چاہیں، آپ کا دل چاہے، آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اعتکاف والا شرعی حاجات اور طبعی حاجات کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ شرعی حاجات مثلا نماز جمعہ کے لیے انسان جا سکتا ہے دوسری مسجد کو، لیکن درمیان میں کسی سے بات نہیں کرے۔ اسی طرح اعتکاف والا قضائی حاجت کے لیے، طبعی حاجت جو اس کی طبعی ضرورتیں ہیں، قضائی حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ غسل کی ضرورت ہوگی تو غسل کے لیے بھی جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر غسل کا بندوبست مثلا غسل خانہ مسجد میں نہیں ہے تو یہ گھر کو بھی جا سکتا ہے غسل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو اعتکاف والا کھانا لینے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، بس فکس ٹائم پہ جائے اور اپنا کھانا اٹھائے اور اپنا کھانا گھر واپس لے آئے، یہ جا سکتا ہے۔ اور اعتکاف والا دوران اعتکاف موبائل استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے الگ ہو کر یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ سے عجز و نیاز کی باتیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، الگ ہو کر گھر والوں سے۔ تو اس لیے موبائل کا استعمال حتی الوسع نہ کرے۔ لیکن ضرورت ہو، مثلا کسی انسان کا گھر مسجد سے دور ہے اور وہ کھانا لانے کے لیے اپنے گھر والوں کو میسج کرتا ہے یا مس کال دیتا ہے یا کال کرتا ہے، یا جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ضروری بات موبائل پہ کی جا سکتی ہے، ویسے موبائل استعمال کرنا اعتکاف کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ معتکف کے لیے مسجد کے اندر کچھ کام ایسے ہیں کہ معتکف وہ کام کر سکتا ہے۔ مثلا معتکف اعتکاف والا بندہ مسجد کے اندر اپنے بالوں کو تیل لگا سکتا ہے، کنگھی کر سکتا ہے، سرما پہن سکتا ہے، اور اسی طرح کپڑے بھی مسجد کے اندر تبدیل کر سکتا ہے، اور مباح اور جائز باتیں بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی اگر سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ضروری بات بھی نہیں کرتے۔ یہ بالکل خاموش رہنا اعتکاف والے کے لیے یہ ثواب نہیں ہے۔ ضرورت کی بات کر سکتا ہے، دینی باتیں کر سکتا ہے، مسئلہ پوچھ سکتا ہے، مسئلہ بتا بھی سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب مسجد میں اپنے بالوں کو کنگھی کرے گا تو اس وقت یہ خیال کرے کہ اس کے بال مسجد میں نہ گریں، نیچے کوئی کپڑا وغیرہ رکھ دے پھر ان کو سنبھال لے۔ تو اسی طرح مسجد کے اندر اعتکاف والا غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر سکتا ہے، یعنی جو عام غسل ہوتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، تو اس غسل کے لیے مسجد کے احاطے سے، شرعی مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ البتہ کسی کونے میں بیٹھ کر ایسی جگہ پہ یا سرد ہوتا ہے یا غسل کرتا ہے کہ پانی دوسری طرف جائے تو اس چیز کی اجازت ہے، یا نیچے تھال وغیرہ رکھ دیا یا پلاسٹک وغیرہ رکھ دیا کہ مسجد کا صحن خراب نہ ہو، تو اس طرح یہ بندہ کر سکتا ہے۔ چند مستحب امور ہیں کہ اعتکاف والا ان چیزوں کی پابندی کرے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے واقعات پڑھے۔ نمبر 3 لا یعنی
یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 4 دینی مسائل سیکھنے پر توجہ دے۔ نمبر 5 نفل نمازوں کی پابندی کرے۔ نمبر 6 طاق راتوں میں اگر ممکن ہو تو رات بھر بیدار رہے۔ اعتکاف کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان رات بھر جاگتا رہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی یہی معمول بنانا چاہیے کہ رات کے وقت نیند تھوڑی اور دن کے وقت نیند کریں، کہ رات کے وقت اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ نمبر 9 اپنے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے معتکف دعائیں کرتا رہے۔ نمبر 10 شب قدر کے راتوں میں دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا پڑھتا رہے۔ صلی اللہ علی سیدی، صلی اللہ علی سیدی۔